وعلیکم السلام۔ الحمدللہ والصلاة وہ والسلام شروع کر علی لئیے۔ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول کے عنوان سے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ساہیوال کی جانب سے منعقدہ سالانہ کانفرنس کا انعقاد، جس میں میں اور آپ حاضر خدمت، بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ دوستوں نے، کارکنوں نے جو محنت کی، تگ و تاز کی، جد و جہد کی، اس کا بہتر صلہ اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت وہ جوہر ہے جس کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ بذریعہ ایمان ربط قائم کیا، اور اس محبت کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کے اندر جو کشش رکھی گئی ہے، جو عمل کو آسان کرتی ہے، جو ایثار کے جذبے پیدا کرتی ہے، جو قربانی کی نشأت کی ضامن ہے، اور جو جد و جہد کو تیز تر کر دیتی ہے، وہ محبت ہے۔ محبت طبائع کے اندر جب داخل ہوتی ہے تو وہ مہمیز لگا دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا تو۔ محبت پہاڑوں کے سینے بھی شک کر دیتی ہے اور نہریں کھودنے کا فن بھی جانتی ہے۔ محبت صحراؤں کی خاک بھی چھان لیتی ہے۔ محبت سولیوں پہ لٹک کے بھی حق حق کی آوازیں دیتی ہے۔ محبت چکی پیستی ہوئی بھی آہت آہت پکارتی ہے۔ محبت کربلائیں بھی سجاتی ہے، اور بیٹوں کو نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا دیکھ کر کے بھی شکرانہ ادا کرتی ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ محبت محبوب کے لیے قربانی کے جذبے کا نام ہے، محبت ایثار کا نام ہے، محبت اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام ہے، محبت کسی کے لیے مٹ جانے کا نام ہے، خواہشات کی گردن پہ چھری رکھ دینے کا نام ہے۔ محبت تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتی ہے، اور محبت سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا جائے تو اف کرنے سے بھی منع کرتی ہے۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تو محبت جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی قوت ہے جو پست کو بالا کر دیتی ہے، اور بحر و بر ایک دامن کے گوشے میں سمیٹ لینے کا فن محبت کو آتا ہے۔
محبت تو یار کسی عورت کے ساتھ ہو جائے تو وہ جسم میں بجلیاں بھر دیتی ہے۔ محبت کا نشہ تو اقتدار کے لیے پیدا ہو جائے تو لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ محبت تو دولت کمانے کی پیدا ہو جائے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ لیتی ہے اور پردیس کی خاک چھاننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ محبت تو کسی کی بھی ہو جائے تو وہ طبیعت کے اندر ایک توانائی پیدا کر دیتی ہے، اور اگر دل کو محبت مرکز محبت ذات رسالت مآب سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس میں کتنی توانائی ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر احد، بدر اور حنین کے ہنگامے بپا ہوتے ہیں، اور پتھروں اور پہاڑوں سے ٹکرانے کی بندہ ہمت پا لیتا ہے، اور بحر و بر پر چھا جانے کا ایک عزم اور ارادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اس محبت کے امین ہیں۔ اللہ نے ہمارے سینے میں یہ محبت رکھی ہے۔ یہ محبت کب کی ہے ہمارے سینے میں؟ جب سے ایمان ہے تب سے محبت ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ محبت روح میں اترتی ہے۔ یہ سیکھی نہیں جاتی بلکہ ایمان کا لازمہ ہے۔ جب ایمان آئے گا تو ساتھ محبت بھی لازمی آئے گی۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے، تو صحابہ نے اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا کریم حجرہ انور سے آئے اور دیکھا کہ یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، تو کہا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے 3 باتیں کہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں ایک خونی شخص ہوں، میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر آپ میرے عوض میں کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال شخص نہیں ہوں کہ مال پیش نہ کر سکوں۔ اور اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں پاؤ گے، خاندانی شخص بدلہ دوں گا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے اور پھر رکے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے پھر یہی 3 باتیں کہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میں خونی شخص ہوں، میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میرے قتل کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں، فدیہ مانگے تو آپ حکم کریں، کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ پیش نہ کر سکوں، یمامہ کا سردار ہوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور پھر یہی پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یوں ہی قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، تو حضور نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ رسیاں کھول دی گئی۔ یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جب اس کی رسیاں کھول دی گئیں، زنجیریں توڑ دی گئیں، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں، میرے قدم اندر کی طرف اٹھتے ہیں، اور حضور مصلی پہ براجمان تھے، اور باہر میں غسل کر کے واپس پلٹ آیا، پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ کہا کہ میں واپس پلٹ آیا تو حضور نے فرمایا کہ ثمامہ آگے ہو، کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضور کے ہاتھ پہ ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار نے اسلام کی بیعت کر دی۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بیعت کرنے کے بعد اس نے جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی کہ حضور میری حالت تھوڑی دیر قبل یہ تھی کہ جتنے بھی دنیا کے اوپر ادیان پائے جاتے ہیں، ظاہر میں سب کو تو نہیں مانتا، لیکن سب سے اگر ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی تھا تو وہ دین اسلام تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس نے بات کہی کہ آپ کے حوالے میں میرے دل کے اندر جو جذبات تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ اس طرح حضور کے شہر انور شہر مدینہ کے بارے بات کی کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر ہیں، مجھے سب سے ناپسندیدہ شہر شہر مدینہ تھا۔
لیکن ابھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں معاً اپنے دل کی طرف پلٹ کے دیکھا ہے تو مجھے اتنا سونا شہر کوئی نظر ہی نہیں آتا جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے اوپر مذاہب ادیان پائے جاتے ہیں سب سے پیارا دین اگر مجھے لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہی بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی۔ تو اب ثمامہ بن اسال جس کے جذبات تھوڑی دیر پہلے یہ تھے، اب اسلام لانے کی دیر تھی، ایمان کا نور اندر اترا، تو جب اندر اتر کر کے دیکھا تو فوراً اندر بدلاؤ نظر آیا اور حالت تبدیل دیکھی تو معلوم ہوا جب ایمان دل میں اترتا ہے تو محبت رسول بھی اتر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، دیکھو ایمان لانے کے بعد نماز سیکھنی پڑتی ہے، ایمان لانے کے بعد دیگر اعمال کا طریق سیکھنا پڑتا ہے، حج کیسے کرنا ہے ایمان لانے کے بعد خود بخود احکام نہیں آ جاتے، سیکھنے پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا طریق کیا ہے اور اس کی شروحات کیا ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن محبت رسول سیکھنی نہیں پڑتی، ادھر ایمان دل میں داخل ہوا، ادھر محبت رسول کے اجالے ہو گئے، ادھر حب رسول کا چراغاں ہو گیا۔ تو یہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے سینے سے محبت رسول نکل گئی تو آپ سمجھ لو کہ اس کے سینے سے ایمان بھی نکل گیا۔ ایمان اور حب رسول یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، یہ جڑی ہوئی چیزیں۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ ہمیں اسلام کا خلاصہ بتاؤ تو ایک ہے کہ اس کے لیے الگ ایک جلسہ کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، لیکن اگر دو لفظوں میں پوچھنا چاہو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لے لوں گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا آغاز ادب سے ہوتا ہے اور دین کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ جو دین عشق سے خالی ہے وہ دین ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال نے تو کہا عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات۔ ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ایک کافر بھی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ درمیان میں رشتہ عشق نکال دیا جائے تو کیا فرق باقی بچے گا؟ اس لیے ہمارا ربط اور رشتہ جو رب سے عشق کا ہے، اس کے رسول سے محبت کا ہے، وہ ہمیں ممتاز کرتا ہے، ورنہ دین محض رسمیں رہ جائے، دین کے پلے کچھ بھی نہ رہے اگر وہ رشتہ محبت نہ ہو۔ اقبال جب سارے امور طے کر لیتا ہے عقل و خرد کے تو بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوتا ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کہا عقل کے سارے راستے میں نے طے کر لیے ہیں، عقل کی بنیاد پر میں نے سفر طے کر لیا ہے، لیکن اندر چراغاں ہوگا ہی تب جب صاحب جنوں بنوں گا، جب عشق کی دولت بیدار نصیب ہوگی تو پھر مجھے بلندیاں نصیب ہوں گی۔ تو عشق ایسی دولت ہے، محبت ایسی دولت ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں جمال پیدا کر دیتی ہے، اور یہ جب سینے میں موجود ہے تو پھر سینہ روشن ہے۔ اس لیے ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے عشق نبی کا ایک ذرہ مانگنے کی آرزو کی گئی ہے، تمنا کی گئی ہے، اور اگر یہ دولت بیدار نصیب ہو گئی، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گیا تو سمجھ لو کہ دولت دارین نصیب ہو گئی۔ اور یہ وہ دولت ہے کہ یہ صرف ایک کلمہ پڑھنے والے کے سینے کا نور ہی نہیں ہے، سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے محبوب کی محبت میں۔ حضور علیہ السلام کا پیار کس کے کلیجے میں نہیں پایا جا رہا، چاہے وہ جانور ہے، حتیٰ کہ پتھروں کے سینے بھی حضور کے پیار سے بھرے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔
आओ मैं तुम्हें मोहब्बत की एक अनोखी दास्तां सुनाऊं। यार अबू बकर सिद्दीक का सीना तो हुब्बे रसूल से भरपूर होगा ही होगा, फारूक आज़म के सीने में हुजूर की मोहब्बत तो मौजूद होगी ही होगी, बिलाल हबशी तो हुजूर की मोहब्बत में तड़पते ही होंगे, वैसे करनी का सीना तो भरा है हुजूर के प्यार से, जामी का सीना तो सुलग रहा है हुजूर के प्यार से। लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं एक ऐसे सीने की, जब किसी शख्स का दिल सख्त हो जाए तो कह दिया जाता है ये पत्थर दिल है, ये संग दिल है, पत्थर दिल है। लेकिन आओ तुम्हें एक पत्थर की कहानी सुनाऊं। पत्थर दिल, संग दिल, ये किसी के लिए हो सकता है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत सीना संग में भी मौजूद है, पत्थर के रगो रेशा में भी महवे नफूस है। मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर जलवा फिराज होते हैं। अभी खुतबे का आगाज़ नहीं हुआ कि एक जानिब से रोने की आवाज़ आती है, और रोने वाला इस दर्द से रोता है कनाकतिल खुलूज, जिस तरह कोई ऊँटनी का बच्चा बिछड़ गया हो और वो अपने बच्चे की याद में चीखती हो, रोती हो, तो रोने वाला इस दर्द से रोता है। उसकी दर्दनाक चीखों से सीनों में कलेजे दहल रहे हैं। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, देखने वाला दिखाई भी नहीं देता, रोने वाला नज़र भी नहीं आता। खैर, कहते हैं हत्ता इर्तज्जतिल मस्जिद गूंज रही है उसके रोने से, और ऐसे लगता था जिस तरह रोने वाले का कलेजा फट जाएगा, लेकिन देखते हैं तो दिखाई भी नहीं देता, नज़र भी नहीं आता। फ़नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा ये मंज़र देख रहे हैं। हुजूर एक समत चले, खजूर का एक खुश्क तना पड़ा था, आका करीम ने जाके उसको अपनी आगोश में समेट लिया, अपनी बाहों में ले लिया। रोने वाला भी नज़र आ गया कि कौन रो रहा है। खुश्क तना था जो हुजूर की जुदाई में रो रहा था। हुजूर वाज करते थे तो ये तना था, इसके साथ टेक लगा के वाज करते थे। आज पहले दिन मिंबर बन के आया तो इसको एक समत रख दिया गया कि ज़रूरत नहीं रही, और हुजूर मिंबर पर बैठे। ये हुजूर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो आका करीम अलैहिस्सलाम वाज करने लगे तो तड़पने लगा। हुजूर उतरे और जाके उसको अपनी आगोश में समेटा। जिस तरह बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की आगोश में आए तो उसकी हिचकियाँ बन जाती हैं, तो उस तने की यूँ हिचकियों की आवाज़ आने लगी, उसकी वो चीखें हिचकियों में, सिसकियों में तब्दील होने लगी। आका करीम अपना दस्ते बरकत उस तने पे फेरते रहे और उसकी चीखें और सिसकियाँ थमने लगी, हत्ता कि वो खामोश हो गया। आका करीम उसको खामोश करवाने के बाद दोबारा मिंबर पे जब तशरीफ़ फरमा हुए तो सहाबा की नज़रों में इस्तेजाब था, हैरत थी, सवालात थे कि ये क्या माजरा है। कभी दरख्त भी रोए हैं और वो भी कटे हुए खुश्क दरख्त। तो सहाबा की आंखों में ये सवाल देख करके हुजूर ने फरमाया लौलम अफ़अलहा काज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा। सहाबा अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़ ज़ार को यूँ तसल्ली न देता, ये क़यामत तक रोता ही रहता। तो खुश्क तना भी हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के प्यार में आंसू बहा रहा है और सिसकियाँ ले रहा है। मैंने संग दिली की बात की तो हुजूर का मुबारक कदम जब ओहद पहाड़ पे आता है तो वो झूम उठता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तो जब पत्थर हो के हुजूर से प्यार करें, दरख्त हो के हुजूर से प्यार करें, जानवर हुजूर से प्यार करें, वो जानवर जो हुजूर के घर में रखा हुआ था जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी सनद से रिवायत किया है, काना वहशन ले आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अहले खाना के पास एक छोटा सा ममोला था। जब आका घर होते तो वो किसी कोने खुदरे में बैठ के हुजूर को तकता रहता, और जब आका करीम घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते इस तरह मुस्तरब हो जाता, कभी दीवार पे, कभी छत पे, कभी दरवाजे पे, कभी सहन में, वो अजीब बेचैनी से इधर उधर घूमता रहता। और जब आका दोबारा घर तशरीफ़ ले आते तो फिर एक कोने में बैठ के हुजूर को देखने लग जाता, उसके दुखी दिल को करार आ जाता। तो जानवर, दरख्त, कायनात का एक एक ज़र्रा, ये तो कटे हुए दरख्त की कहानी थी। आओ मैं एक ऐसे दरख्त की कहानी सुनाऊं जो हुजूर से प्यार करता है। याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
ایک غزوے سے واپسی تھی کہ راستے میں حضور نے استراحت فرمائی اور میں ہاتھ میں تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، اس نے ہلنا نہیں شروع کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی شاخوں کے بل چلتا ہوا آ کے میرے برابر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس جا کے جہاں سے وہ نکل کے یہاں آیا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن چونکہ میں اکیلا تھا تو میں کس سے بات کرتا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی جڑوں کے بل شاخوں کے بل چلتا ہوا یہاں میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، کیا کہانی ہوئی ذرا تفصیل سے سناؤ، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربہا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، میں سلام نہ کر رہا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو درخت ان کے حضور حاضر ہوں، سلامیاں پیش کریں، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپیں، خشک تنے یاد میں روئیں، اور پرندے حضور کی محبت کے اندر تڑپ تڑپ کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ اور کیا اس اونٹ کی کہانی آپ بھول سکتے ہیں جو دیوانہ ہو گیا تھا؟ اور صحابہ نے کہا حضور ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب حضور گئے صحابہ کہتے ہم ڈرے، اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس نے حضور کو دیکھا دوڑ کے آیا۔ ہم خوف زدہ تھے لیکن اس نے آ کے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ نے کہا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو ہم تو انسان ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا میری شریعت نے تعظیم کے سجدے کو بھی منع کر دیا ہے، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ تو درخت سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں، شمس و قمر، چاند سورج ستارے، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپ تڑپ کے آرزوئیں اور تمنائیں کریں۔ یار جب فطرت کا زمانہ آیا اور سورۃ الضحیٰ کی نزول سے قبل 17 دن 25 دن یا 40 دن تک وحی بند ہوئی تو آقا کریم تو بے چین ہوئے ہی ہوئے۔ تو جب وحی لے کے جبریل امین حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اتنے عرصے بعد آئے ہو تو کیا تم ہم سے اداس نہیں ہو گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو عبد معمور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ تو میرا جی ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اور مولانا حسن رضا نے یہی کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو فرشتے تڑپ رہے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کے الفت۔ یار باقی تو اللہ کے مخلوق تو حضور سے پیار کرے گی ہی کرے گی، میرا رب رب ہو کے کہتا کہ میں محبوب سے پیار کرتا ہوں، محبوب سے میں الفت کرتا ہوں، محبوب سے جو ہے وہ میرا پیار ہے، محبوب سے میری محبت ہے۔ اور اس محبت اور اس الفت کا رنگ دیکھیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہی رہتے ہو، ہم سے اوجل نہیں ہو، تم ہماری نگاہوں میں رہتے ہو۔ اور کبھی کہا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے بتاؤ کتنا دل آویز اسلوب بیاں ہے، یہ نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو ذرا اگر توجہ ہو تو رب کو اس بات پہ ناز ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، تو جب رب رب ہو کے محمد کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے تو ہم امتی ہو کے حضور کے غلام ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔
آواز ڈبل ہے چرچا رہے. تو حضور علیہ السلام کی محبت کائنات کے ایک سینے ایک ذرے کے سینے میں موجود ہے. تو یہ تو وہ کہانیاں ہیں کہ جو حضور سے محبت کے ربط و رشتے رکھتے ہیں. اب آئیے حضور کے عشاق کی کہانیاں سنیں جو حضور سے محبت رکھتے ہیں. کائنات کے اندر جتنی محبت حضور سے حضور کے صحابہ نے کی ہے آپ کو اس کی دوسری مثال نہیں ملے گی. حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ زمانے میں میرے جیسا کوئی عاشق تمہیں نہیں ملے گا. کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو نہیں ملے گا. محبت کے اندر جو کشش ہوتی ہے، محبت کے اندر جو ہے وہ پیچ و تاب اور اضطراب اور تیزی ہوتی ہے، وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا حسن فراواں ہوگا اتنی محبت میں جوش ہوگا، اتنا محبت میں زور ہوگا. تو کائنات میں اگر حضور جیسا سونا کوئی نہیں تو ابو بکر جیسا محب بھی کوئی نہیں ہے. حضور جیسا سونا کوئی نہیں تو بلال حبشی جیسا پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو جس قدر حضور علیہ السلام سے صحابہ نے محبت کی ہے، آپ نے محبت کی لوک داستانیں بھی پڑھی ہوں گی، اور بڑے بڑے شعراء نے، پنجابی، اردو، انگلش، مختلف زبانوں کے ماہرین نے اپنے اپنے علاقے کی داستانیں بیان کی ہیں. محبین نے محبوبوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، اور انہوں نے سمندروں کے کلیجے چیر دیے، پہاڑوں کے کلیجے چیر کے نہریں تلاش لی. محبوبوں کے لیے محبوں نے کیا کیا دکھ نہیں جھیلے. لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی محب نے محبوب کے پانی کو بھی ہاتھ پہ لے کر کے اپنے منہ پہ ملا ہو، محبوب کا لعاب بھی اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا ہو. آپ کو یہ یہاں ملے گا کہ حضور لعاب پھینکتے ہیں تو وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو غازۂ جمال بنا لیتے ہیں، چہرے کا نور بنا لیتے ہیں. حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے. اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہوتے ہیں. جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں. تو پیار کی یہ کہانیاں کتنی دل آویز ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا پیار دیکھیے حضور کے لیے، محبتوں کے تیور دیکھیے. حضرت عمر تو رو پڑتے، کہتے وہ غار کی ایک رات دے دیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. اللہ اکبر. پیار کا رنگ کتنا انوکھا ہے کہ جب ایڑی رکھی ہے سوراخ میں اور حضور علیہ السلام مبارک گود میں ہیں، لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے. کیا رنگ تھا، کیا جمال تھا. اب سانپ سارے راستے مسدود پاتا ہے تو ایک جگہ اس کو انسانی گوشت دکھائی دیتا ہے، تو اس نے پھونک ماری اور اس کا زہر بدن میں سرایت کرنے لگا. مجھے بتائیے اچانک چیونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اور سانپ کا تصور ہی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر تصور کر لیں کہ اچانک میرے بستر میں سانپ گھس آئے، میرے پاس سانپ موجود ہو، تو بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اور پھر ایڑی حضرت صدیق اکبر نے سوراخ میں رکھی ہے اور گمان تھا کہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر سانپ ڈنگ لگاتا ہے، پھر ایک نہیں ڈنگ پہ ڈنگ لگاتا ہے. اور اس حالت کے اندر کون اپنے آپ کو سنبھال پائے. لیکن حدیث کے لفظ سنیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے. ذرا تصور تو کیجئے، یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے. سانپ ڈنگ لگائے اور ٹانگ کو ہلنے بھی نہ دے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. اپنی ساری توجہات اور توانائیاں سمیٹ کے اپنی ٹانگ کو یوں کھڑا رکھنے کے لیے کہ معمولی جنبش بھی پیدا نہ ہو، پورا زور یہاں لگایا، لیکن بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھل پڑے. توجہ ادھر سمٹ گئی اور آنکھوں کے حلقے توڑ کر کے آنسو حضور کے رخسارے پہ گرے.
آقا بیدار ہو گئے اور بیدار ہوتے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہے؟ تو جناب ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ذرا محبت کے رنگ دیکھیے۔ انسان پر جب ہنگامی حالات ہوں اس وقت آداب یاد نہیں رہتے، اس وقت ماضی کے اور رویے اسلوب کے جو ہوتے ہیں وہ ترک ہو جایا کرتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، چونکہ ہنگامی حالت ہے اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ وہ کسی نے مائک سے پر گفتگو کرنے سے قبل عالی جناب حضرت صاحب کیا کہنا تھا، لیکن اس میں کرنٹ تھی تو جو ہی ہونٹ لگے تو اس کی زبان سے گالی نکل آئی۔ اس لیے چونکہ جب حالات نازک اور ایمرجنسی ہوں تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ کئی مقامات پر فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس میں ایک منادہ ہے کہ جب اس انداز سے اتقاء کی تحذیر کے ساتھ جو ہے وہ فعل حذف کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اچانک سانپ نکل آیا، اچانک شیر آ گیا، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اتق الاسد، بلکہ کہیں گے الاسد الاسد۔ وہاں جو ہے وہ اتقاء کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت ہنگامی ہے، تو ہنگامی حالت کے اندر تو صورتحال مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن کائنات کے اندر یہ میں محبت کی انوکھی مثال سمجھتا ہوں، اور یہ غیر اختیاری کیفیت ہے۔ یہاں اختیار انسان کا جو ہے وہ کام نہیں کرتا، لیکن محبت جب ہڈیوں میں بھی رچی ہوئی ہو تو پھر غیر اختیاری کیفیت بھی وہ ہوتی ہے جو ابو بکر صدیق کی تھی۔ تو جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہے حضور بیدار ہوئے، فرمایا مالک یا ابا بکر، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا جو ہے وہ ڈسا گیا میرے پاؤں میں ورم ہے، سانپ ڈنگ لگا رہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، ہنگامی حالت بھی ہو، تو صحابہ پھر بھی ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ امت مر رہی ہے، معیشت کے ایٹم بم گرا دیے گئے ہیں، بے غیرت حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک پر، اور مغرب نے سمجھا ہے کہ اب مسلمانوں کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ لیا جائے گا۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ ان کے سینے سے حضور کی محبت کھرچی نہیں جا سکتی، حالت ہنگامی بھی ہو، ایمرجنسی صورتحال کیوں نہ ہو، یہ جب بھی بولتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بولتے ہیں، ان کے سینے حضور کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوئے۔ وہ دن اس امت کے لیے موت کا دن ہے جس دن یہ حضور کی محبت سے خالی ہو جائے۔ حضور کی محبت ان کی روحوں پہ لکھی ہے، ان کے قلوب پہ تحریر ہے، ان کے دل کی ایک ایک پرت پہ حضور کا نام لکھا ہے۔ یہ ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، حضور کا نام سینے سے نہیں نکل سکتا ہے۔ ہم تو جیتے حضور کے نام سے، ہم تو مرتے بھی حضور کے نام سے۔ مغرب نے سمجھا کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم ان حالات میں کہ جب پوری دنیا کے اندر معیشت کا بحران چل رہا ہے، امت مسلمہ بالخصوص متاثر ہے، تو ہم اس طرح کی چیزیں کر کے امت مسلمہ کو کمزور کر سکیں گے، ان سے اپنی شرائط منوا سکیں گے۔ تم نے حکمرانوں کے آئینے کے اندر عام مسلمانوں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن لو، یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ یہ 100 جان سے حضور کے نام پہ قربان ہو اور پھر بھی کہتی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر کے سمجھتی ہے کہ میں تو کچھ بھی پیش نہیں کر سکا ہے۔ زندگی کا اثاثہ، ہماری زندگی کا سرمایہ حضور کا مبارک نام ہے۔ باقی رہی بات خاکوں کی، تو میں سویر سے شام تک یہی جگہ جگہ کہتا آیا ہوں، اور ایک مدت سے کہہ رہا ہوں کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جائیں۔ یہ الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے تمہیں انہیں پیغمبر حسن کے خاکے کیسے قرار دے سکتے ہو؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خاکہ کیسے بنا سکتے ہو؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ ہمارا غصہ پھر کیوں ہے جب یہ خاکے حضور کے نہیں ہیں؟ ہم پھر کیوں سیخ پا ہو رہے ہیں جب یہ خاکے حضور کے نہیں ہیں؟ ہمارا غصہ اس لیے ہے کہ تم میرے حضور سے منسوب کیوں کرتے ہو؟ یہ لکیریں، یہ ٹیڑھی لکیریں، یہ الٹی لکیریں، یہ ترچھی اور آڑی لکیریں میرے محبوب کا خاکہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے محبوب کی تو مثل رب نے بنایا ہی نہیں۔
خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. مثل او در عالم مکان متصور نیست. یہ کسی اور کے تم خاکے بنا رہے ہو، میرے حضور سے نہ جوڑو. میرے حضور کے خاکے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابی آئے، صحیح بخاری میں روایت ہے. انہوں نے کہا حضور یہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. کفار نے میٹنگ کی کہ عجیب بات ہے یار، تم محمد بھی کہتے ہو اور ایپ بھی لگاتے ہو. ایک بات کرو نا، تم تو اہل زبان ہو اور اہل زبان جانتے ہیں کہ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائے تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، کرتاس ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو. تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. محمد ہوتا ہی وہ ہے. علماء سے پوچھی، یہ باب تفعیل سے ہے. تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، اس میں حمد کی کثرت ہے. بار بار تعریف، بار بار تعریف. تھک گئے پھر بھی تعریف. ہاتھ باندھ کے عرض کیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن پھر میلاد کی مجلس جما کے بیٹھ گئے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی تم سے بڑا ہے. ہاتھ باندھے پھر بھی تعریف شروع کر دی. اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے. اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے. اس دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے. صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں، لیکن تعریف پھر بھی ختم نہ ہوئی. پھر بھی تعریف، پھر بھی محمد ہوتا ہی وہ ہے. انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہو، زبان جانتے ہو، محمد بھی کہو اور ایپ بھی نکالو. ایک ہی بات کرنی ہوگی. گلاب ہے اور سونا نہیں ہے، چاند ہے اور چمکتا نہیں ہے، شہد اور میٹھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے. اپنے طور پہ نام مزمم رکھ لیا معاذ اللہ، اور مزمم کہہ کے گالیاں دینا شروع کر دی. خب سے باطن کا اظہار شروع کر دیا. کسی نے حضور سے کہا حضور مزمم کہہ کے وہ اپنے خب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا. یشتمون مزممن و یلعنون مزممن و انا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. تم کسی اور کے خاکے تراش رہے ہو، میرے محبوب کا تو خاکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے محبوب کا تو سایہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی تو مثل ہی نہیں ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی. تم کون ہوتے ہو جنہوں نے ساری زندگی دیکھا؟ ان سے پوچھئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ ملنے گئے، بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے اور روئے اور خوب روئے. اور پھر جب رخ پھیرا تو کہا اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے، لو سئلت ان اسفہ ما اتقت، اگر یہ پوچھنے آئے ہو حضور کے بارے میں، اللہ کی قسم میرے میں ہمت ہی نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی دیکھا. کہا میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں بیان کروں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. کس کے بس کا روگ ہے، کس کی طاقت اور ہمت ہے کہ اس نبی کی عظمتوں کو تول سکے، اس کی رفتوں کا وزن کر سکے؟ خاکہ کیسے تراشا جا سکتا ہے؟ اس کی مثل تو ممکن ہی نہیں ہے. رب نے ایسا بے مثال اور بے مثل بنایا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے، تو کیسے مثال دی جائے، کیسے بات کی جائے؟ باقی رہی بات تمہاری جسارتوں کی، تو سارا فرانس آسمان کی طرف منہ کر کے چاند کی طرف تھوکنے لگ جائے، تھوڑی دیر کے بعد اسی تھوک کی بارش ہوگی اور ان کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی.
اس کا چہرہ روشن ہی رہے گا. تم جو کرنا ہے کر لو. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا, ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے, اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میرے محمد کا نام کل بھی اونچا تھا, میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی اونچا ہے, اور یہ نام کوئی نیچا کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ میرے محبوب کے سر پہ میرے رب نے رکھا ہے. اس صاحبان کو کون چھین سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے, کیڑا جمع اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھے لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کم نہیں ہوگا, یہ امتحان ہمارا ہے صاحبو, یہ آزمائش ہماری ہے, یہ ابتلا ہماری ہے. اگر آج بھی اگر کھڑے نہیں ہوتی امت مسلمہ, آج بھی اگر پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی, یگانگت, اتحاد اور صحیح معنوں کے اندر امت نہیں بنتی, تو پھر حجت تمام ہو جائے گی. تو آئیے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ اپنے آقا کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. صحیح معنی میں امت بننا ہوگا. جب ہم امت بن جائیں گے, امت کا تصور ہی کفار کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا اور امت کو کھڑا کر کے رکھ دے گا. اور اگر یہ امت حقیقی معنی میں امت بن جاتی ہے تو پھر کفار کو بہترین جواب ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, یہ امت بنے گی, اور ایک وقت آنے والا ہے پوری کائنات کی ہر چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہوگا. اقبال کے شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم.